اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید اس نئے پروگرام حقوق شناسی میں۔ نام سے ہی بہت سے لوگوں کو واضح ہو چکا ہوگا کہ ہم کس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ واقعی حالات حاضرہ کو دیکھا جائے اور بالخصوص جو ہمارے نوجوان بھائی بہن ہیں یا چھوٹے بھائی بہن، ان کے علم و معرفت میں اضافے کا یہ سبب بنے گا پروگرام۔ اس پروگرام کو جب آپ نے نام سنا تو خود جیسے حقوق، حق، فرائض، بہت سی چیزیں انشاءاللہ اس میں آئیں گی جن کا جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر نہ جاننے کی بنا پہ کبھی کبھی پرابلم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو انتظار ہوگا کہ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے، جی ہاں، ہمارے ساتھ میں موجود ہیں تنظیم المکاتب کے سیکریٹری حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہمیں موقع دیا اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ہمارے ناظرین بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ بہرحال شکریہ تو ہم سب کا فریضہ ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے اصول پر، لیکن میں کسی شکریہ کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ بھی ایک دین کا کام ہے، پیغام دین پہنچانے کا کام ہے، تو مشغولیت بھی اسی کی ہے، اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ اللہ انشاءاللہ اس کوشش کو قبول کرے۔ چلیے ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر سوال نہیں بلکہ یہ ہم جاننا چاہیں گے ڈیفینیشن، کیونکہ جب حقوق کی بات آتی ہے تو پھر حق کیا ہے، فرائض کیا ہے، حقوق کیا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ پھر اگلے اسٹیپ پہ ہم آئیں گے۔ اس میں لفظ حق واحد ہے، سنگولر ہے، جی اور اس کا پلورل ہے حقوق اور حقائق جی یا حقیقہ کا، حقیقت جسے ہم کہتے ہیں، اس کا پلورل حقائق ہے۔ لیکن اردو میں جب لفظ حق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مفہوم ہوتا ہے جو باطل کے مقابلے میں ہے۔ ایک چیز باطل ہے، غلط ہے، اس کا وجود نہیں ہے، فرضی ہے، اور ایک چیز وہ ہے جو اس کے مقابلے میں ہے، جو ہے اور درست ہے۔ تو جو حق اللہ کو کہتے ہیں هو الحق، وہ اصل میں تو صرف وہ ہے۔ اب اس سے جو نکل کے آئے گا ہمارے پاس وہ سب حق ہوگا۔ جی لیکن یہ جب ہم اردو میں لفظ حق بولتے ہیں تو باطل کے مقابلے میں آتا ہے، لہٰذا عموماً صحیح اور غلط کے فیصلوں میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے عموماً حق شناسی مثلا اردو میں آتا ہے تو اس سے مراد عام طور پر یہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ صحیح کیا ہے کسی بھی فیلڈ میں، جی خاص کر کے مذہب میں، اور مذہب میں بھی خاص کر کے اس کے اصول و عقائد میں۔ اچھا لیکن یہی لفظ جب حقوق شناسی بولا جاتا ہے تو اب وہاں دائرہ اس کا محدود ہو جاتا ہے، اور اس سے مراد پھر صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ نے جو انسانوں پر، اپنی مخلوق پر حقوق رکھے ہیں ان کو جانا جائے۔ جی جی حقوق اللہ نے جو رکھے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ خود اللہ کا حق ہے جو اس کی مخلوق پر، اس کے بندوں پر ہے، اور خود اللہ نے اپنی مخلوق کا حق مخلوق پہ رکھا ہے۔ صحیح۔ حقوق انہی پہ رکھے ہیں جن کو اللہ نے اس لائق پایا ہے کہ وہ حق کو پہچان سکیں اور حق پر عمل کر سکیں، یعنی صاحبان عقل، جن کو اللہ سے عقل ملی ہے، ان پر حق رکھا ہے۔ صحیح۔ اور حق ان کو دیا ہے جن کے ذمے کوئی فرض رکھا ہے۔ فرض اور حق کا ایک رشتہ ہے، جتنا فرض بڑا ہوتا ہے اس کے مقابلے اتنا ہی حق زیادہ ملتا ہے۔ اگر کسی کو زیادہ حقوق دیے گئے ہیں تو اس کا مطلب اس کے اوپر ڈیوٹیز زیادہ اور ہے۔ فرائض زیادہ ہیں۔ ماں باپ کے حقوق اگر بہت زیادہ ہیں تو اس لیے ہیں کہ ان کے فرائض بھی سب سے زیادہ ہیں۔ تو لفظ حق بولنے کے بعد کئی مفہوم دماغ میں آتے ہیں، لیکن آپ جو گفتگو اس وقت کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں آپ حقوق پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جی ہاں۔ کہ اللہ نے حقوق جو رکھے ہیں انسانوں پر، ان کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندے کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جی ہیں۔ تو آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ اب سوال یہ انداز ہے کہ اللہ کا کے جو حق ہیں
اس کے بارے میں آپ ذرا بیان کریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو لفظ مذہب میں مذہبی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ جی ہاں۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داریاں جو میرے اوپر ہیں، جو مجھے اللہ کے مقابلے میں ادا کرنا ہے، میں ان کو ادا کروں، جو ایک لفظ میں ہے اطاعت پروردگار، اطاعت اس کی معرفت اور اس کے بعد اس کی اطاعت۔ جی اطاعت میں جو کہے وہ کرنا، اور جس کام سے روک دے اس سے بچنا، یعنی تمام واجبات کو انجام دینا کم از کم، اور اس کے بعد پھر اگر آگے بڑھ سکے تو مستحبات کو انجام دینا، اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس سے آگے بڑھ سکے تو مکروہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ ان میں نمایاں ترین حق نماز ہے، روزہ ہے، جی حج ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ ایک لفظ یہاں پہ عرض کر دوں، ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنا حق رکھ لیا ہے، اس کا مطلب ہم کچھ اس کو دے رہے ہیں۔ بندوں کے حقوق کی لین دین تو ہے کہ میرے اوپر حق ہے کسی کا، تو اس لیے ہے کہ فرض بھی رکھا گیا ہے، لیکن اللہ کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اسے کچھ دے نہیں رہے حق ادا کر کے۔ اگر ہم اولاد کا حق ادا کرتے ہیں تو اولاد کو کچھ ہم سے ملتا ہے، اگر ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں تو وہ ہم سے کچھ پاتے ہیں، لیکن اللہ کا حق جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ ہم سے کچھ پاتا نہیں ہے۔ اس نے اپنے حقوق اس لیے نہیں رکھے ہیں کہ ہم سے کچھ اسے لینا ہے، سب تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ صحیح بات، پورا وجود۔ وہ ہمارے اوپر جو حقوق رکھتا ہے، اپنے حقوق رکھے ہیں اس نے، وہ بھی اس لیے کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ نماز پڑھنے سے حق اس کا ادا ہوگا، لیکن ملے گا کس کو؟ ہمیں ملے گا، خود ہمیں مل رہا ہے۔ جزا ملے گی، ثواب ملے گا، جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، معصومین علیہ السلام کا جوار ملے گا، عزت ملے گی، برکت ملے گی، بہت کچھ ملے گا سب ہم کو۔ تو اللہ کا حق ادا کر کے سب جو بھی ملتا ہے ہم کو ملتا ہے، جی لیکن بندوں کے حقوق ادا کرنے میں دوہرا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جس کا حق ہم ادا کر رہے ہیں اسے بھی ملتا ہے، اور اس حق کے ادا کرنے کے نتیجے میں پھر اللہ ہمیں بھی دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہم اگر اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، ان سے رشتہ قائم رکھتے ہیں، صلہ رحم جسے کہتے ہیں، جی جی تو ظاہر ہے کہ ان کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہاں مثلا ہمارا کوئی رشتہ دار غریب ہے، ہم اس کی مدد کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ اسے پہنچ رہا ہے، کوئی بیمار ہے ہم اس کی عیادت کر رہے ہیں تو فائدہ پہنچ رہا، جی لیکن صرف اسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، کرم ہے پروردگار یہ ہے کہ پھر اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچ رہا ہے۔ ہمیں بھی پہنچتا ہے۔ صلہ رحم کریں گے ہماری زندگی لمبی ہو جائے گی، رشتے جوڑ کے رکھیں گے تو ہماری صحت اچھی رہے گی، ہمارے مال میں برکت ہوگی، آخرت بنے گی، بہت کچھ ہے۔ جی تو بہرحال یہ کہ اللہ نے سارا نظام صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نقصانات سے بچانا چاہتا ہے اور فائدوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ چلیے بہت خوب، لیکن یہیں پہ ایک سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے، اکثر سماج میں جو بادشاہیت ہوتی ہے، میں ناظرین یہ سوال صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کا بہتر جواب آپ تک پہنچے۔ تو بادشاہوں کا مزاج یہ رہا ہے ہمیشہ کہ جو میں کہوں اس کو کرنا ہے، جو میں حکم دے دوں اس کو کرنا، اگر نہیں کرو گے تو یہ تمہاری یہ سزا ہے۔ تو کچھ ایسا حکم دیکھا گیا ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ جو کہا جائے اطاعت کرو، چپ چاپ خاموشی۔ بالکل۔ اچھا انسان اگر نہ کرے تو ایک تو سخت سزا کا بھی ادھر سے آرڈر ہے، اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، دونوں چیز جاننا چاہیں۔ ایک بادشاہ میں، ایک آمر میں، ایک حاکم میں اور اللہ میں فرق یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حاکم اور بادشاہ سے مجھے نہ زندگی ملی ہے، نہ طاقت و قوت ملی، نہ کوئی نعمت ملی ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ کسی کچھ نعمتوں کے ملنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، جی تو میرا پڑوسی بھی ہے، میرے ماں باپ بھی ہیں، سب ذریعہ ہیں، بادشاہ سے زیادہ یہ لوگ ذریعہ ہوتے ہیں۔ صحیح بات۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کے سے ملا ہوا ہے، اگر اس میں سے کچھ وقت ہم سے لے رہا ہے تو اسی کا مال ہم سے واپس مانگ رہا ہے، پہلی بات۔ جی اگر ہم سے کچھ مال بھی لے رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات اپنی گزارشات میں، تقاریر میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی کسی سے کچھ مانگتا ہے یا لیتا ہے تو کیوں؟ اس کے پاس نہیں ہے اس لیے۔ میں نے کہا مجھے ذرا پانی دیجیے گا، تو پانی میرے پاس نہیں ہے اور مجھے ضرورت ہے پانی کی، اس لیے لیتا مانگوں گا۔ اس لیے مانگیں۔ یا پھر یہ کہ ہے لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ ہوں میں آج روزی میرے گھر میں ہے، لیکن 10 دن کے بعد میرے گھر میں اگر کچھ نہیں لاؤں گا تو ختم ہو جائے گا۔ جی تو ہے لیکن ختم ہو جائے گا، اس لیے میں پھر جاؤں گا، جستجو کروں گا، جاب کروں گا، کاروبار کروں گا۔ صحیح۔ یا ہے لیکن جتنا مجھے چاہیے اتنا نہیں ہے، تو بھی میں لاؤں گا، مانگوں گا، تلاش کروں گا، جستجو کروں گا، ڈیمانڈ کروں گا۔ یا ہے اور بے حساب ہے، اور ابھی اتنا ہے کہ ہماری زندگی میں ختم بھی ہونے والا نہیں، جی لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم لائیں گے نہیں، بڑھائیں گے نہیں، تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو جو بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس کے پیچھے یہی چیزیں ہوتی ہیں، مانگنے کے پیچھے، ڈیمانڈ کے پیچھے۔ دیکھیں ہم اللہ کے پاس کیا مسئلہ ہے،
کچھ ایسا ہے جو اس کے پاس نہ ہو جو ہم سے مانگے؟ سب اس کے پاس. سب اس کے پاس. کچھ کم ہے؟ نہیں. کچھ کم ہو جانے کا خطرہ ہے؟ بالکل نہیں. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہم سے جو مانگ رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، سجدہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو. ستاؤ نہیں، ہاں، پریشان نہ ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے، مانگ رہا ہے. صحیح. حتیٰ کہ قرآن میں کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرضہ کون دے گا؟ وہ قرضہ بھی مانگ رہا ہم سے. تو مانگتا تو ہے جس کے پاس نہ ہو، کم ہونے کا ڈر ہو، خطرہ ہو. اس کے ہاں یہ کیس ہے نہیں تو پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ تو مجبوراً ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم سے جو بھی مانگ رہا ہے ہم سے لینے کے لیے نہیں مانگ رہا، ہم کو کچھ دینے کے لیے ہم سے مانگ رہا. اگر اس بات کو محسوس کر لیں کہ اللہ کے احکام، اوامر و نواہی، جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ کرو نہیں کرو گے تو سزا ملے گی اور جہنم جاؤ گے، تو یہ بادشاہی سٹائل نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس نے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہم سے کہا یہ کرو، نقصان سے بچانے کے لیے کہا نہ کرو، ہم نہیں مانے، ہم نے واجب چھوڑ دیا، آرام کر ڈالا، تو اب ہماری پٹائی کیوں ہوگی؟ ہم جہنم کیوں جائیں گے؟ کیوں جائیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے حکومت قانون بناتی ہے، لال بتی جل رہی ہے، ریڈ لائٹ ہے، رک جاؤ، گرین لائٹ ہے، جاؤ. جی. اگر ہم ریڈ لائٹ پہ نہیں رکے تو ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم نہیں رکے، ہم اپنے خطرے میں ڈال لیں. آپ سے مطلب کا نہیں، اب آپ ہماری حکومت کے باشندے ہیں، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. آپ سمجھ نہیں پا رہے، آپ نقصان اٹھائیں گے، ہم آپ کو نقصان نہیں اٹھانے دیں گے. واہ. تو اس نقصان سے بچانے کے لیے ہم سزا دیں گے تاکہ آپ ہمت نہ کریں اس غلطی کے کرنے کا جس کا نقصان آپ کو پہنچ رہا ہے. اچھا. مالک جو ہمیں کہتا ہے کرو، تو نیکیوں کی دو قسمیں، واجب اور مستحب. جی. ایک جگہ کہتا ہے چھوڑو گے تو سزا ملے گی، وہ واجب. مستحب پہ کہتا ہے کرو، اچھا ہے، بہت کچھ مل جائے گا تمہیں، لیکن نہیں کرو گے ہم سزا کچھ نہیں دیں گے. برائیوں سے بھی جو روکتا ہے تو ایک ہے حرام، کہ یہ کرو گے تو سزا ملے گی. لیکن برائیوں کی دوسری قسم مکروہ، اس میں وہ کوئی سزا کرنے پہ نہیں دیتا. جی. بچو گے تو فائدہ پہنچے گا تم کو. صحیح. تو اب بات یہ ہوئی کہ مالک یہ جانتا ہے کہ یہ کام جو واجب ہم کر رہے ہیں اس کے چھوڑنے میں اتنا بڑا اس کا نقصان ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ نقصان بندہ میرا اٹھائے. جیسے ہم بیٹے سے کہتے ہیں پڑھو، امتحان نزدیک ہے، پڑھو، اب گیم مت کھیلو، کھیلو گے پٹائی ہوگی. خیر پٹائی آج کل کوئی نہیں کہتا، میرے جیسے خالی کہہ دیتے ہیں. تو جس طرح ماں باپ اپنے بچوں سے کسی ایسے کام کے کرنے کے لیے کہتے ہیں جس کے چھوڑنے میں بچے کا بڑا نقصان ہے، تو اس فائدے سے محروم نہ رہے، چھوڑنے پر سزا کی بات کرتے ہیں تاکہ نہ چھوڑے. اسی طرح سے اللہ وہ فائدے کہ جن سے اگر محروم رہتا ہے انسان تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اللہ اسے برداشت نہیں کرنا چاہتا، لہذا سختی کرتا ہے کہ تمہیں کرنا پڑے گا. کچھ اپنے لیے نہیں کر رہا، ہمارے لیے کر رہا. اسی طرح پھر کے ہمارے ہاں، جیسے حرام کر کے، جو حرام ہے تو اللہ یوں ہی منمانا نہیں کرتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے. وہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا مجھے کیا نقصان پہنچا، اسے پتہ ہے. مجھے اپنے آپ سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ محبت وہ مجھ سے کرتا ہے. بے شک. جتنا میں باخبر ہوں اس سے بہت زیادہ مجھ سے باخبر ہے. اسے پتہ ہے اس کے لیے نقصان دہ حرام جو کر رہا ہے اس کی دنیا برباد کرے گا، اس کی آخرت برباد کرے گا، اس کے جسم کو نقصان پہنچائے گا، اس کی روح کو نقصان پہنچائے گا، اس کی ذات کو نقصان پہنچائے گا، اس کے ماحول کو، خاندان کو، معاشرے کو نقصان پہنچائے گا. تو جو بڑا نقصان ہے اللہ اس سے بچانے کے لیے حرام کرتا ہے. اور اگر اس نقصان سے خود کو نہیں بچاؤ گے تو ہم سزا دیں گے تاکہ تم بھی بچو اور دوسروں میں یہ بیماری نہ پھیلے، ورنہ سب اسی نقصان پہ جانے لگے. وہ جو اگزامپل دیا آپ نے ریڈ لائٹ والا، واقعی یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ اگر ریڈ لائٹ ہے پھر بھی ایک بائک سوار نے اگر اپنی بائک کو آگے بڑھایا تو اس کے پیچھے دیکھا 8-10 لوگ نکلے اور اس کے نتائج میں پورا ٹریفک بھی جام ہوتا، اور پھر جو نکلا وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا اور دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا. تو اب یہاں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سختی کرے. تو اللہ یہ سختی جو کر رہا ہے یہ بادشاہی سختی نہیں ہے، یعنی جو حق ادا کرنے یہ باپ والی سختی ہے، ماں والی سختی ہے. جی. کہ وہ سختی، بچہ لاکھ ضد کرتا ہے مجھے آئس کریم چاہیے، نیمونیا شکار ہے، ماں باپ نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے، چاقو مانگتا نہیں دیتے. ہاں، تو بچے کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو محبت نہیں بچے سے، انہیں پتہ ہے کہ یہ نہیں جانتا اس کو نقصان کرنے والا ہے. جی. تو اس کی طرف سے جو احکام ہے وہ بادشاہی منمانے احکام نہیں ہے، وہ محبت کے احکام ہے، وہ رحمت کے احکام ہے، وہ نقصان سے بچانے کا احکام ہے، وہ فائدے تک پہنچانے کا احکام ہے. یعنی معاشرے میں جیسے
بہت سے مذاہب والے ہیں، شاید ناشنا ہونے کی بنا پہ کبھی کبھی یہ باتیں آ جاتی ہے سامنے، یہ تو بہت جبر ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ابھی بیچارہ 15 سال کا ہوا نہیں کہ صبح صبح اٹھ جاؤ، لگا دیا گیا اس کو. ہاں اس کو اٹھا کے. جبر تو آپ بھی کر رہے ہیں، صبح صبح اسکول بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ جائے گا تو نقصان ہوگا، جاہل ہو جائے رہے گا. یہ کیونکہ جانتے ہیں جبر آپ بھی کر رہے ہیں، جنک فوڈ کھانے سے روک رہے ہیں اسے، ہوں تو آپ بھی کر رہے ہیں. اب اسے آپ جبر نہ کہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہی اللہ اپنے بندے کے ساتھ کر رہا. آپ کریں تو وہ محبت ہے، اللہ کرے تو جبر ہے. بس وہی ناشنا، جانتے نہیں. ناواقفیت کا نتیجہ ہے. جی جی احکام الہی تمام کی تمام بے حساب مصلحتیں اس میں انسان کو، پوری انسانیت کو فائدوں تک پہنچانا اور نقصانات سے بچانا اس کا کل فلسفہ ہے. چلیے آگا، بہت شکریہ. تو ناظرین، بڑی بہتر گفتگو آپ نے سنا، بہت سے نتیجے سامنے آئے، خود آپ بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں. حقوق اللہ کی جو بات ہو رہی تھی، تو سب سے بڑا اگر حق دیکھا جائے اللہ کے بعد تو وہ کس کا ہے؟ دیکھیے، حقوق اللہ تو اللہ کے حق ہیں، اب اس کے بعد بچتی ہے اللہ کے مخلوق. جی ہاں. حقوق کی دنیا میں جائیں گے تو اللہ نے تمام مخلوقات کا حق رکھا ہے. جی ہاں، پتھر اور درخت اور زمین اور پانی اور ہر چیز کا رکھا ہر ہے. چیز کا. تمام مخلوقات کے حقوق رکھے ہیں. انسان کے اوپر خود اس کے اپنے اعضاء کے حق رکھے ہیں. ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کا ایک پورا رسالہ مقالہ ہے رسالۃ الحقوق کے نام سے، جو 14 صدیوں پہلے تب وجود میں آیا ہے جب یہ سب یو این او وغیرہ کے تصور بھی نہیں تھا، نہیں تھا. جو بعد میں یو این او وغیرہ نے چارٹ آف کیا کہلاتا ہے بنایا ہے، جس میں حقوق لکھے ہیں کہ انسانیت کے حقوق کیا کیا ہیں. اس سے بہت پہلے مالک اشتر کے نام مولا کائنات کا خط ہے، رسالۃ الحقوق ہے امام سجاد کے، ان میں چیزیں ہیں. تو اسی میں امام نے ایک ٹکڑا یہ بھی رکھا ہے کہ تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہارے کانوں کا کیا حق ہے، تمہاری زبان کا کیا حق ہے. تو حقوق کی دنیا بہت بڑی ہے. مخلوقات کے حقوق اللہ نے مخلوقات پر رکھے ہیں، لیکن مخلوقات کی دنیا میں سب سے بڑا حق انہی کا ہے جو اللہ کے بعد سب سے عظیم مخلوق ہے، اور وہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں. اس لیے کہ آگے جائیں گے ہم تو جو حقوق کی فہرست ملے گی، حقوق فرائض سے جڑے ہیں، جس پر جتنا بڑا فرض رکھا گیا ہے اتنے ہی اس کے حقوق ہیں، اور جو جتنا الہی نعمتوں کو پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں جی ان کے حقوق اتنے زیادہ ہیں. تو اس فہرست میں دیکھیں تو سب سے بڑی ذمہ داری مخلوقات کی دنیا میں اللہ نے محمد محمد علیہ السلام پہ رکھی ہے، اور وہ ہے ہدایت کی ذمہ داری، انسان کو انسان بنانے کی ذمہ داری. باقی یہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں مدرس و معلم کے حوالے ہیں، کچھ عالم کے حوالے ہیں، کچھ ماں باپ کے حوالے ہیں، کچھ پڑوسی کے حوالے ہیں، یہ سب اپنی اپنی حدوں میں، لیکن یہ سارا مل کے جی ہدایت تک پہنچانا، ہدایت پہ چلاتے رہنا، گمراہی سے بچانا، دنیا اور آخرت میں کامیاب کروانا، یہ ساری ذمہ داریاں محمد علیہ السلام کے حوالے اللہ نے کی ہیں. تو چونکہ ان کی ڈیوٹی بڑی ہے، ان کے فرائض زیادہ ہیں، لہذا ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں. ان کے حقوق دونوں طرح کے ہیں. جی وہ ہمارے لیے، ہمارے جو وجود ہے ظاہری دنیا کا، ہم ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں، اس میں ہم ان کے احسان مند ہیں. وجود ہمیں ملا ان کے ذریعے سے، وجود ہمارا باقی ہے، دنیا باقی ہے تو ان کے برکت سے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی انا وانت ابوا ہذہ الامہ، اے علی تم اور ہم اس امت کے باپ ہیں. باپ ہیں. تو کائنات میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، بے شک. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس امت کے باپ ہیں. امت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے وہ سمجھ لے، جیسے اولاد کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح سے اطاعت ہے اور چیزیں. سب سے بڑا حق تو اہل بیت علیہ السلام کا ہے اور پیغمبر گرامی کا ہے. ان کی اطاعت کرے، ان کی معرفت حاصل کرے. قرآن مجید ان کا حق بیان کرتا ہے، ان کی معرفت، ان سے محبت، ان کی اطاعت، ان کا اتباع، جی ان سے تمسک. یہ فہرست میں نے گنا دی ہے، اس پر تفصیل سے بات کی ضرورت ہے. چلیے آگا، بہت بہتر. تو ناظرین، اب گفتگو کرتے ہیں. آئیے ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں. ہمارا اور آپ کا وجود واقعی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، اور ذریعہ ماں باپ بنے ہیں، والدین کے حقوق کے سلسلے سے آگا گفتگو ہم شروع کرتے ہیں، اور اس کی سخت ضرورت ہے. کچھ ہی باتیں آج ہو پائیں گی انشاءاللہ. ناظرین، جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا اس میں مکمل اور تفصیلی گفتگو ہوگی.
حالات ایسے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ حالات ایسے بھی ہیں کہ ایجوکیشن بھی بڑی زیادہ بڑھ رہی ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ خود آپ اپنا بچپنا یاد کیجئے یا میں اپنا بچپنا یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا ماحول دکھتا تھا، ریسپیکٹ، عزت، والدین کی طرف سے بھی شفقت، محبت دونوں طرف سے تھی، لیکن اب حالات کیا ہو رہے ہیں یا کون سے حقوق ہیں جو نہیں ادا ہو پا رہے ہیں جس کی بنا پہ دونوں طرف خرابیاں آ گئی ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ اصل میں جہاں جہاں انسانیت ڈیمیج ہو رہی ہے، جی جہاں جہاں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ان کو پن پوائنٹ کیا جائے گا تو آخر میں ڈھونڈے ملے گا کہ مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے، تعلیمات مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے، جی دین کو کنارے رکھ دینے کا نتیجہ ہے۔ اسی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو رشتے ہونا چاہیے، جو ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے، ایک طرف سے شفقت و محبت اور کیئر، جی اور دوسری طرف سے اطاعت، فرما برداری، احترام، ان دونوں میں کمی کے پیچھے بھی وہی ہے کہ انسان مذہب سے دور ہوا ہے، دنیا داری میں اتنا لگ گیا ہے کہ وہ انسان نہیں رہ گیا ہے، مشین ہو کے رہ گیا ہے، خود غرضی محور بن گئی، خود پرستی کی حد تک آ گئے ہیں جی کہ بس اپنی پوجا ہو رہی ہے، صحیح، ہم ہیں اور جو ہمیں چاہیے وہ ہے۔ اسی کے نتائج ہیں یہ، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ کی بات مانی جاتی تو اللہ نے قرآن مجید میں نہ جانے کتنی جگہ اپنی عبادت کے تذکرے کے بعد اگر بندوں کی بات کی ہے تو سب سے زیادہ تو پیغمبر اور ان کی آل کی بات کی ہے۔ بے شک بے آپ شک، میری مانو پھر ان کی اطاعت کرو، اس لیے ان کی بات ماننے کا مطلب میری بات ماننا ہے۔ صحیح، سیدھے اللہ کی بات تک آدمی پہنچ نہیں سکتا، تو درمیان میں اپنے بندوں کو ڈالا کہ ان سے ملو گے، میری بات بتائیں گے، سمجھ مجھ میں آ تک گئی، جی پہنچائیں گے۔ لیکن ان کو چھوڑ کے، پیغمبر اور ان کی آل کو چھوڑ کے، اگر پوری مخلوق میں اللہ نے اپنی اطاعت اور عبادت کے ساتھ کسی کی بات ماننے اور ان کی اطاعت کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی بات کی ہے تو وہ صرف ماں باپ ہیں۔ واہ، کئی آیات ہیں صحیح بات، جس میں اس طرح کے احکام ہیں کہ اللہ اپنی اطاعت کے حکم کے ساتھ ساتھ فوراً ہاں حکم دیتا ہے کہ پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا حق اور جی کوئی ہے نہیں۔ اب دین نہیں سمجھیں گے ہم تو ظاہر ہے کہ ماں باپ اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے اولاد کے بارے میں تو اولاد اپنے حقوق نہیں ادا کرے گی، جو ماں باپ کے حقوق اس کے اوپر ہیں۔ ہم عام طور پر جوانوں کا شکوہ کرتے ہیں، جی، بس یہی بیٹیوں ہمارا اور سوال ہونے بیٹوں کا والا تھا۔ شکوہ کرتے ہیں، مگر میں عرض کروں گا کہ جوان اور بیٹا بیٹی تو میری گود میں پل کے بڑے بڑے ہیں، میں نے ایسا پالا کیوں؟ تو اصل قصوروار ماں باپ ہیں، اولاد کی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے میری یہ کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے، وہ ایسا نہیں، بالکل غلط ہے، لیکن یہ بدسلوکی اولاد کی، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا، ان کی عزت نہ کرنا، یہ ہم نے ہی بنایا ان کو ایسا، جی ماں باپ نے بنایا۔ ہم نے کیوں چھوڑ دیا ان کو جانوروں کے درمیان صحیح، جہاں انسانیت ان کو سکھائی نہیں گئی؟ ہم کیوں ڈرے رہے ان کو برائیوں پہ ٹوکنے سے؟ ہم کیوں چپ رہے؟ ہم نے کیوں انہیں دین نہیں سکھایا؟ ہم نے انہیں دین سکھایا ہوتا تو اولاد ایسی نہ ہوتی۔ اور آج بھی ایسے گھرانے ہیں جی جہاں ماشاءاللہ اولاد اتنی اچھی اطاعت شعار اپنے ماں باپ کا لحاظ رکھنے والی جو ہونا چاہیے، اس لیے ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو ایسے پالا ہے۔ اچھا، بڑی اچھی بات کسی نے ہم سے کہی کہ جب والدین کے ہاتھ سے بچے نکل جاتے ہیں تو وہ کسی عالم کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 5 مجلس پڑھ دیجئے اور اس میں ایسا والدین کا حق بیان کیجئے، اس کے بعد واقعی بچوں کا ایموشنلی بلیک میل ہونے لگتا ہے۔ نہیں، حق کس طرح سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ یہ غلط نوبت نہ آنے پائے؟ دیکھیے، ایموشنلی بلیک میلنگ کا لفظ آج کل ایک مارکیٹ میں کچھ الفاظ نئے نئے لانچ کیے جاتے ہیں، جی جی، اور یہ ایک سازش ہے، اچھا، ہاں، اچھے مفاہیم کو غلط پیرائے میں پیش کرنے کے لیے یا خراب مفاہیم کو اچھے پیرائے میں پیش کرنے کی ایک کاروبار، اس پہ بھی ایک گفتگو کی ضرورت ہے اچھا، تاکہ ہمارے سامعین اور ہماری امت اور ہم سمجھ سب سکیں، سمجھ سکیں کہ ایک کھیل یہ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ لفظ گفتگو آزادی کا استعمال کہاں کہاں ہو جاتا ہے، اسی طرح سے بہت سی چیزیں اچھے کو برا بنا کے اور برے کو اچھا بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل کیپسول کی طرح۔ یہ لفظ میں نے عام طور پر نوجوانوں سے سنا ہے، جب ماں باپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، واقعاً انہیں محبت ہوتی ہے، کوئی صحیح، گیا کہیں دور گیا اور وہ پریشان ہے، فون نہیں کیا تم نے، نہیں کہتے آپ لوگ ہمیں ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں،
حقیقت یہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ طریقہ کہ مولانا 5 مجلسیں پڑھ کے اولاد کو سدھار دے، تربیت گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریروں سے نہیں ہوتی. نہیں. تعلیم تھوڑی سی ہو سکتی ہے لیکن تربیت ایک لمبی مدت چاہتی ہے. تعلیم ہو سکتی ہے، تعلیم ہو تربیت کے سکتی لیے ہے وقت لیکن چاہیے. تربیت وقت مانگتی ہے. تربیت آپ ڈرائیونگ کا طریقہ 5 منٹ میں سکھا دیں گے، صحیح. لیکن آپ ڈرائیونگ سکھا دیں 5 منٹ میں، یہ نہیں ہونے والا، وہ وقت لے گا. اب کس کی تربیت ہو رہی ہے اور کون تربیت دے رہا ہے اس میں وقت گھٹے بڑھے گا. میرا جیسا کوئی خود ہی اناڑی آدمی ہے ڈرائیور تو وہ سکھانے جائے گا اور مہینوں سکھا لے گا تب شاید سکھا پائے. لیکن جن کا پیشہ ہی ڈرائیونگ سکھانا ہے وہ جلدی سکھا لیں گے. صحیح بات ہے. تو تربیت وقت چاہتی ہے. یہ مجلسیں پڑھوا دینے سے زوجیت کے حقوق پہ پڑھ دیجئے اور پڑوسی کے حقوق پڑھ دیجئے اور ماں باپ پہ پڑھ دیجئے اور اولاد پہ پڑھ دیجئے، اس کا تجربہ ہم کو بہت ہوتا ہے. جی ہاں. اور ہم سے جیسے ہی کسی موضوع پر پڑھنے کی فرمائش ہوتی ہے ہم چوکنا ہو جاتے ہیں. لگتا ہے اس علاقے میں اس موضوع پر آپس میں کوئی ٹکراؤ ہے اور اب میرے ذریعے بدلہ لیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے صحیح بات ہے. کہ مذہب کے ذریعے بدلہ لیا جاتا ہے. آج کل واٹس ایپ پہ جائیے آپ، SMS میں جائیے، ان میں آیتیں روایتیں ڈالی جا رہی ہیں کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے نہیں، انتقامی کارروائی کے لیے. مذہب کو آدمی ہر جگہ استعمال کر رہا ہے. مجلسیں پڑھوائی جاتی ہیں موضوع دے کے، کچھ نہ کچھ اس میں جیسے ہی ہم کو موضوع ملتا ہے ہم پہلے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی دیکھ لیں کہ واقعاً یہ موضوع اس لیے دے رہے ہیں کہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں یا کچھ اور معاملہ مقامی طور پہ. صحیح بات. تو مجلسیں پڑھوانے سے اچھا ہے، پیغام جائے گا، معلومات جائیں گے. لیکن معلومات دینا الگ چیز ہے، تربیت کرنا الگ چیز ہے. تربیت ماں باپ کو کرنا ہے اور تربیت شروع ہو جاتی ہے بچے کی شادی کے خیال آنے سے. جو روایات دیکھیں گے آپ تو کہاں شادی کرو، کیسا گھر ڈھونڈو، دین والا ڈھونڈو، تقوی والا ڈھونڈو. اچھا، مطلب یہ کہ ابھی بچے کی ولادت نہیں، ابھی ولادت نہیں، ابھی شادی بھی یعنی نہیں اگر کی. مجھے باپ بننا ہے تو پہلے بھی میں کس سے شادی کروں، یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہاں سے تربیت کا مسئلہ شروع، اولاد کی تربیت کا معاملہ یہیں شروع ہو جاتا ہے. کیسی ماں لائیں گے، کیسا خون اس کی رگوں میں جائے گا، کیسی سوچ کی ماں ہوگی. جب بچہ اس کے پیٹ میں ہوگا تو دین کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے گی تو ایک اچھا انسان وجود میں آئے گا. اچھا، اتنا اثر ہوتا ہے. بہت دور سے ہے. میں عرض تو کر رہا ہوں کہ اس وقت سے شروع ہو جاتی تربیت، اور بچے کی اولاد کی تربیت کا مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب شادی کا خیال دماغ میں آئے، اور پھر اس کو آگے مرحلوں میں ہر جگہ رہنا ہے. 9 مہینے جو بطن مادر میں گزرتے ہیں وہاں کیا کیا ہدایات ہیں مذہب کی، مادی صحت مندی کے لیے بچوں کی، اولاد کی، اور معنوی اور روحانی صحت مندی کے لیے. جی جی جی. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں ٹینشن میں نہ رہو. ٹینشن میں رہو گی تو بچہ بلڈ پریشر کا مریض ہوگا یا ڈیمیج ہوں گے اس کے اعصاب. اچھا، یہ تو بڑی عام چیز ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جہاں پر رہنا آپ اچھی اچھی تصاویر لگائیے. تو وہ سب جسمانی جی صحت کی بات کر رہے ہیں. مذہب جو ہدایت دیتا ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں صحت، دونوں کی. اس کا جسم بھی ڈیمیج نہ ہو اور اس کی روح، اس کی فکر، اس کا کیریکٹر بھی ڈیمیج نہ ہو. تربیت کے لیے بہت سی باتیں توجہ اس رخ سے نہیں دیتے لوگ. روایات میں ہے کہ اگر بچہ جو بہت چھوٹا ہے، چند مہینے یا چند دن کا ہے، جی حجرے میں ہے، اور اس کے ماں باپ جو میاں بیوی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، ان کی سانس کی تیز آواز بھی اگر ان حالات میں جب وہ میاں بیوی ایک دوسرے سے قریب ہوئے ہیں اس وقت اگر ان کے سانس کی تیز آواز بھی بچے تک جاتی ہے تو پیغمبر کا ایک ارشاد ہے کہ کل یہ بچہ اگر بدکار نکلے تو شکایت اس کی نہ کرنا. خود ذمہ دار آپ ہیں. کہاں سے تربیت شروع ہو رہی؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا بچہ جو بظاہر بالکل ناسمجھ، کچھ نہیں جانتا ہے، چند دنوں کا بھی ہے، اور کسی حرام کاری کی سانس کی آواز اس کے کانوں میں نہیں جا رہی ہے. اس کے ماں باپ جو میاں بیوی ہیں وہ جمع ہے ساتھ، صحیح. اور اس وقت اس کی سانس کی آواز، اگر ان کی سانسوں کی آواز جو تنفس بڑھ جاتا ہے اس کیفیت میں، وہ اگر اس بچے تک پہنچتی ہے تو پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر وہ کل بدکاری کرے تو اسے قصوروار نہ قرار دینا. تو اتنی باریکیاں تربیت کی ہیں، ہم ناواقف اس لیے مسائل ہیں. چلیے آگا، بہت شکریہ. دل تو نہیں چاہتا کہ گفتگو یہاں پہ ہم ختم کریں، لیکن ناظرین وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. ابھی کیا کیا اور ذمہ داریاں ہیں جس کے ذریعے حقوق ادا ہوں گے، ابھی ہم والدین کے سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ان کی جو اولاد ہیں، بچے بچیاں، پھر اس سلسلے سے یعنی آئینے کا دونوں رخ دکھایا جائے گا تاکہ معاشرے میں سدھار اور بہترین ماحول ہو. جب گھر میں اچھا ماحول ہوگا تو پڑوس، ریلیشن، سب جگہ اچھے اچھے ماحول ہوں گے. لہٰذا انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے حقوق والدین، بچوں کے
رشتہ دار کے، پڑوسیوں کے، مسلمان کا مسلمان پر، مسلمان کا غیر مسلم پر، ان سب چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ انسان بس خود پسند ہو گیا، اپنے ہی فکر میں بالکل گم ہو چکا ہے، ناشنا ہے یا جانتے ہوئے بھی ان جان بوجھ کے کچھ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، انتظار کیجیے گا اگلا ایپیسوڈ جو کہ آج کی طرح بہت اہم ہوگا۔ دیکھتے رہیے چینل پہ۔ خدا حافظ۔